مناقب عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مناقب مطلب اچھائیاں، خوبیاں۔ نام سے ہی ظاہر ہو رہا ہے کہ مناقب عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مراد حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوبیاں یا اچھائیاں۔ علامہ ابن جوزی جو مشہور محدث گزرے ہیں، یعنی کہ حدیث کا علم رکھنے والے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات میں ایک کتاب لکھی تھی جس کا نام سیرت العمارین رکھا تھا۔ ہم نے یہ کتاب مصر میں کتب خانہ ہدیویہ میں دیکھی تھی۔ شاہان مصر کا یہ لقب ہے ہدیویہ، جس سے الفاروق کے لیے بہت سے مفید معلومات انتخاب کیے تھے۔ اچھا، میں آپ کو یہاں پر یہ بتاتی چلوں کہ الفاروق کیا ہے۔ الفاروق مولانا شبلی نعمانی نے ایک کتاب لکھی تھی۔ اس کتاب میں انہوں نے خلیفہ دوم عمر بن خطاب کے حالات اور کارناموں کا ذکر کیا تھا، اور یہ کتاب پہلی بار 1899 میں حیدرآباد دکن سے شائع ہوئی تھی۔ یہ سیرت عمر پر ایک مستند اور بہت ہی اہم کتاب ہے۔ آگے پڑھتے ہیں۔ علامہ موصوف نے اس کتاب میں صرف ان باتوں کو لیا ہے جو زیادہ تر ان کے اخلاق اور عدل و انصاف سے واسطہ رکھتی تھی۔ کن کے عدل و انصاف سے اور اخلاق سے؟ عمر بن عبدالعزیز کے۔ چنانچہ ہم چند واقعات کو اس موقع پر نقل کرتے ہیں۔ ان میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات اور حالات میں سب سے زیادہ جو چیز قابل لحاظ ہے وہ غیر مذہب والوں کے ساتھ ان کا طرز عمل ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ مذہب کی مجسم تصویر تھے، یعنی کہ سر تا پا مکمل تصویر تھے۔ مذہبی حیثیت سے ان کو عمر ثانی کا لقب دیا گیا ہے، اس لیے غیر مذہب والوں کے ساتھ ان کا جو طرز عمل تھا وہ ان کی شخصی حالت نہیں بلکہ مذہب اسلام کا اصلی طرز عمل ہے، یعنی مذہب اسلام کی اصل روش ہے، رویہ ہے۔ ان میں سے ہم ایک اہم واقعے کا ذکر کرتے ہیں۔ ایک دن عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ مستند خلافت پر متمکن تھے، یعنی کہ خلافت کے تخت پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک عیسائی نے جو حمص کا رہنے والا تھا، یہ ملک شام کا ایک شہر ہے، دربار میں آ کر یہ شکایت کی کہ خلیفہ ولید بن عبد الملک کے بیٹے عباس نے میری زمین پر زبردستی قبضہ کر لیا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز نے عباس کی طرف دیکھا۔ عباس نے کہا، یہ زمین مجھ کو خلیفہ ولید نے بطور جاگیر عنایت کی تھی، چنانچہ اس کی تحریری سند میرے پاس موجود ہے، یعنی کہ میرے پاس اس کا ثبوت موجود ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عیسائی کی طرف مخاطب ہو کر کہا، تم کیا جواب دیتے ہو؟ اس نے کہا، امیر المومنین، میں خدا کی تحریر قرآن مجید کے مطابق فیصلہ چاہتا ہوں۔ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عباس کی طرف مخاطب ہو کر کہا، عباس، خدا کی تحریر تیرے باپ یعنی ولید بن عبد الملک کی تحریر پر مقدم ہے، یعنی اعلیٰ ہے۔ یہ کہہ کر وہ زمین عباس کے قبضے سے نکال کر عیسائی کو دلا دی۔ ان کا ایک اور کارنامہ جو نہایت قابل قدر ہے، سلاطین بنی امیہ، سلاطین مسلمان بادشاہ کو کہا جاتا ہے، سلاطین بنی امیہ کی ناجائز کارروائیوں کا مٹانا تھا۔ سلاطین بنی امیہ نے ملک کا بڑا حصہ جو زمینداری کی حیثیت سے رعایا کے قبضے میں تھا، یعنی عوام کے قبضے میں تھا، اپنے خاندان کے ممبروں کو جاگیر میں دے دیا تھا۔ جس طرح سلاطین تیموریہ کے زمانے میں بڑے بڑے صوبے شہزادوں کی جاگیر میں دے دیے تھے، یعنی سلاطین تیموریہ میں بھی ایسا ہی تھا کہ جو بھی سلطان بادشاہ بنایا جاتا تو وہ اپنے خاندان کو بڑے بڑے صوبے جو ہے وہ شہر جو ہے وہ جاگیروں میں دے دیا کرتے تھے۔ سلاطین تیموریہ کا میں یہ بتاتی چلوں کہ ہندوستان کے مغل حکمران جو تیمور کی اولاد سے تھے، وہ ان کو سلاطین تیموریہ کہا جاتا ہے۔ ہندوستان میں پہلا بابر تھا اور دوسرا اور آخری جو تھا وہ بہادر شاہ ظفر جو ہے وہ بادشاہ رہا۔ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تخت خلافت پر بیٹھے تو سب سے پہلے ان کو اس کا خیال ہوا، لیکن ایسا کرنا تمام خاندان خلافت کو دشمن بنا لینا تھا، تاہم انہوں نے اس کی کچھ پرواہ نہ کی۔ اول جب انہوں نے یہ ارادہ کیا تو تمام خاندان نے عمر کو، جو عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پھوپھی تھیں، سفیر بنا کر بھیجا، یعنی کہ ان کو
एलची बनाकर या कासद बनाकर भेजा। उन्होंने हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ के पास जाकर कहा कि तमाम ख़ानदान बरहम है, यानी नाराज़ है, और मुझको डर है कि आम बगावत ना हो जाए और लोग हंगामा ना करें। उमर बिन अब्दुल अजीज़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा, मैं क़यामत के सिवा और किसी दिन से नहीं डरता। वो मायूस होकर चलेंगी। उमर बिन अब्दुल अजीज़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के कब्ज़े में भी इस किस्म की जागीरें थीं जो उनके ख़ानदान को बनु उमैया की तरफ से अनायत हुई थीं। उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने जब इन जागीरों का फ़ैसला करना चाहा तो बड़े बड़े मजहबी उलमा यानी मकहूल, मैमून बिन महरान और अबू कलाबा को बुलाया। अब मैं यहाँ पर ये बताते जाऊँ कि ये मकहूल, मैमून बिन महरान और अबू कलाबा जो हैं, ये बनु उमैया के दौर में तीनों वाजिबुल एहतराम उलमाए दीन थे। इन्हें शाही दरबार तक रसाई हासिल थी। और कहा कि इन जागीरों की निस्बत आप लोगों की क्या राय है? मकहूल ने दब कर जवाब दिया। उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने मैमून की तरफ रुख किया कि तुम खुदा लगती कहो, यानी सच्ची बात कहो। उन्होंने कहा, अपने साहबजादे अब्दुल मलिक को बुला लीजिए। वो आए तो उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने कहा, क्यों अब्दुल मलिक, इस मामले में तुम्हारी क्या राय है? उन्होंने कहा, सब वापस कर देनी चाहिए, वरना आपका शुमार भी उन्हीं ज़ालिमों और गासिबों में, यानी गसब करने वालों में हो जाएगा। उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने अपने ग़ुलाम से जिसका नाम मज़ाहम था और जिनको बहुत मानते थे, कहा कि लोगों ने जो ज़मीनें हमको दी ना वो उसके देने के मिजाज थे, यानी कि उनके पास अख्तियार नहीं था और ना हमको उनके लेने का हक़ था। तुम्हारी क्या राय है? मज़ाहम ने कहा, अमीरुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, आपको ये भी मालूम है कि आपके बाल बच्चे कितने हैं, यानी उनका गुज़र क्यों कर होगा? उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने के आंसू निकल आए और कहा, उनका मालिक खुदा है। ये कहकर घर में चले गए। मज़ाहम वहाँ से उठकर अब्दुल मलिक यानी कि हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बेटे के पास गए और कहा, ये बड़ा गज़ब हुआ चाहता है। उमर बिन अब्दुल अजीज़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तमाम ख़ानदानी जागीरों से दस्तबरदार होना चाहते हैं, लेकिन मैंने उनसे कहा कि अपनी औलाद का लिहाज कर लीजिए। अब्दुल मलिक ने कहा, अस्तगफिरुल्लाह, तुमने बहुत बुरी राय दी। ये कहकर अब्दुल मलिक उमर बिन अब्दुल अजीज़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास गए। वो इस वक्त ख्वाब राहत में थे, यानी सो रहे थे। पहरे वाले ने कहा कि तुम लोग अमीरुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पर रहम नहीं करते, दिन भर में एक लहजा तो उनको आराम लेने दो। अब्दुल मलिक ने कहा, तू जाकर उनसे कह तो सही। उमर बिन अब्दुल अजीज़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के कानों में ये आवाज़ पड़ी। अब्दुल मलिक को अंदर बुला लिया और कहा, जाने पिदर, यानी ए बाप की जान, ये कौन सा मुलाकात का वक्त है? उन्होंने वाक़या बयान किया। उमर बिन अब्दुल अजीज़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा, मैं नमाज ज़ोहर के बाद मिंबर पर चढ़कर इसका ऐलान कर दूँगा। उमर बिन अब्दुल मलिक ने कहा, इसका कौन ज़िम्मेदार है कि आप उस वक्त तक ज़िंदा रहेंगे? गर्ज़ उसी वक्त उमर बिन अब्दुल अजीज़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बाहर आए। शहर में मनादी करा दी गई, यानी ऐलान करवा दिया गया कि लोग मस्जिद में जमा हों। उमर बिन अब्दुल अजीज़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने मिंबर पर चढ़कर कहा, साहिबो, मैं इन तमाम ज़मीनों को जो लोगों ने हमारे ख़ानदान को दी थी वापस करता हूँ, क्योंकि देने वाले को ना देने का हक़ था, ना हमको लेने का। ये कहकर जागीरात की जो सनदें थीं संदूक से निकलवाईं और कैंची से कुतर कुतर का उनको फेंकना शुरू किया। ये जागीरें कुछ यमन में थी, कुछ यमामा में थीं। चनाचे सबसे पहले इन ज़मीनों से दस्तबरदारी ज़ाहिर की। उमर बिन अब्दुल अजीज़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को तमाम ख़ानदान में इब्ने सलमान से बहुत मोहब्बत थी। वो अपनी जागीर की सनद लेकर आए कि मेरी ज़मीन आप क्यों छीनते हैं? फरमाया कि पहले ये ज़मीन किसके कब्ज़े में थी? बोले कि हज्जाज के। फरमाया, तो हज्जाज की औलाद का हक़ है, तुम कौन होते हो? इब्ने सलमान ने कहा, असल में ये ज़मीन आम मुसलमानों की थी। उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने कहा, तो आम मुसलमानों को मिलनी चाहिए। इब्ने सलमान रोने लगे। मज़ाहम ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, आप इब्ने सलमान के साथ ये बर्ताव करते हैं? फरमाया, हाँ, मैं इब्ने सलमान को अपने बेटे के बराबर चाहता हूँ, लेकिन मैं खुद अपने नफ्स के साथ यही बर्ताव करता हूँ। बनु उमैया के दफ्तर अमाल में सबसे ज़्यादा कौम को बर्बाद करने वाला ये वाक़या है कि उन्होंने आज़ादी और हक़ गोई का इस्तेसाल कर दिया। यानी बनु उमैया के जो अमाल नामा था, यानी उनका जो रिकॉर्ड था,
اس میں قوم کو سب سے زیادہ برباد کر دینے والا واقعہ یہ ہے کہ انہوں نے آزادی اور حق گوئی کا استحصال کر دیا، یعنی اس کو جڑ سے ہی نکال کر پھینک دیا۔ عبد الملک نے تخت پر بیٹھ کر حکم دیا تھا کہ کوئی شخص میری کسی بات پر روک ٹوک نہ کرنے پائے، اور جو شخص ایسا کرے گا سزا پائے گا۔ اگرچہ اس پر بھی آزادی پسند عرب کی زبانیں بند نہ ہوئیں، تاہم بہت کچھ فرق آ گیا تھا۔ عمر بن عبدالعزیز نے اس بدعت کو بالکل مٹا دیا، یعنی یہ جو نئی بات انہوں نے گھڑ رکھی تھی اس کو انہوں نے بالکل مٹا دیا۔ دو نہایت متدین اور راست باز، یعنی کہ نیک اور سچے، یعنی دیندار اور سچے شخص کو اس کام پر مقرر کیے کہ عدالت کے وقت اس کے پاس موجود رہیں اور ان سے جو غلطی سرزد ہو فوراً روک دیں، یعنی کہ جو بھی غلطی ان سے ہو وہ فوراً اس کو نوٹ کروائیں۔ ان کی اس طرز عمل سے لوگوں کو عام طور پر جرأت ہو گئی تھی، اور لوگ نہایت بے باکی سے، یعنی بلا خوف و خطر ان کے اقوال و افعال پر نکتہ چینی کرتے تھے۔ نکتہ چینی مطلب غلطیاں نکالتے تھے۔ محدث ابن جوزی نے بسند یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ مسلمہ بن عبد الملک، جو خاندان بنو امیہ کا دست و بازو تھا، نے ایک گرجا کے متولیوں کے مقابلے میں دعویٰ دائر کیا۔ متولی کہتے ہیں حفاظت کرنے والے۔ فریق مقدمہ جو عیسائی تھے اجلاس میں حسب قاعدہ کھڑے تھے، لیکن مسلمہ کو چونکہ خاندانی گمان تھا، اس لیے بیٹھ کر گفتگو کرتا تھا۔ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے کہا، تمہارا فریق مقدمہ کھڑا ہے، اس لیے تم بیٹھ نہیں سکتے، تم بھی اس کے برابر کھڑے ہو جاؤ، یا کسی اور کو مقرر کرو جو تمہاری طرف سے مقدمے کی پیروی کرے۔ مقدمے کا فیصلہ بھی مسلمہ کے خلاف کیا، یعنی زمین متنازع گرجا کے متولیوں کو دلا دی۔ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ اکثر عیسائیوں اور یہودیوں کے ہاں مہمان ہوتے تھے، لیکن ان کے کھانے کی قیمت دے دیا کرتے تھے۔ وفات کے وقت اپنے مقبرے کے لیے جو زمین پسند کی وہ ایک عیسائی کی تھی، اس کو بلا کر خریدنا چاہا۔ اس نے کہا، امیر المومنین، قیمت کی ضرورت نہیں، ہمارے لیے تو یہ امر برکت کا باعث ہوگا، یعنی کہ یہ کام برکت کا باعث ہوگا۔ لیکن انہوں نے نہ مانا اور 30 دینار دے کر وہ زمین خرید لی۔ عمر بن عبدالعزیز کی حکومت و سلطنت کا اصول مساوات اور جمہوریت تھا۔ مساوات، برابری اور جمہوریت وہ طرز حکومت جس میں عوام کی رائے لی جائے، یعنی یہ کہ تمام لوگ یکساں حقوق رکھتے ہیں اور بادشاہ کو کسی پر کسی قسم کی ترجیح حاصل نہیں۔ صرف ملکی امور میں نہیں بلکہ معاشرت اور ذاتی زندگی میں بھی عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ اس کا لحاظ رکھتے تھے۔ ان کے کھانے کا یہ طریقہ تھا کہ عام مسلمانوں کے لیے جو لنگر کھانا تھا اس میں 1 درہم روز بیچ دیا کرتے تھے اور وہیں جا کر عام مسلمانوں کے ساتھ کھا لیتے تھے۔ ایک دفعہ رات کے وقت مسجد میں گئے، ایک شخص مسجد کے صحن میں لیٹا ہوا تھا۔ اتفاق سے عمر بن عبدالعزیز کے پاؤں کی ٹھوکر اس کو لگی۔ اس نے جھلا کر کہا، یعنی غصے میں کہا، کیا تو پاگل ہے؟ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں۔ پولیس کے آدمی موجود تھے، انہوں نے اس شخص کو گستاخی کی سزا دینی چاہیے۔ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے کہا، کیوں؟ اس نے کیا گناہ کیا ہے؟ اس نے تو صرف استفسار کیا تھا۔ استفسار کا مطلب ہے سوال کرنا۔ تو انہوں نے کہا کہ اس نے تو صرف استفسار کیا تھا، کیا تم پاگل ہو؟ میں نے کہہ دیا نہیں۔ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ جب مرنے لگے تو مسلمہ بن عبد الملک نے کہا کہ وصیت کر جائیے۔ وصیت کہتے ہیں جب انسان کوئی بھی شخص مرنے کے قریب ہوتا ہے تو وہ کچھ نصیحتیں کرتا ہے تو اس کو وصیت کہا جاتا ہے۔ کہا، میرے پاس کیا ہے جس کی وصیت کروں؟ مسلمان نے کہا، میں ابھی 1,00,000 دینار بھیجے دیتا ہوں، جس کو چاہیں اس میں سے وصیت کیجیے۔ فرمایا کہ اس سے تو یہ بہتر ہے کہ یہ رقم جن لوگوں سے وصول کی ہے ان کو واپس دے دو۔ مسلمان یہ سن کر بے اختیار رو پڑے۔ اس سلسلے میں یہ امر بیان کرنے کے قابل ہے کہ خلفائے بنی امیہ کی دولت مندی کا یہ حال تھا کہ جب ہشام بن عبد الملک نے وفات پائی تو اس کے ترکے میں سے صرف اولاد ذکور کو جس قدر نقدی رقم وراثت میں ملی،
اس کی تعداد 1,10,00,000 دینار تھی، لیکن عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وفات پائی تو کل 17 دینار چھوڑے، جن میں سے تجہیز و تکفین کے مصارف ادا کرنے کے بعد 10 دینار بچے، یعنی کہ ان کو دفنانے پر جو خرچہ آیا وہ کرنے کے بعد 10 دینار بچے جو ورثہ پر تقسیم ہوئے۔ غرض عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت اور سلطنت ٹھیک اسی اصول کا نمونہ تھی جو اسلام نے قائم کیا۔